بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأتم الحج والعمرة للہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، فضائل حج، اس سیریز میں آج ہم پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا عمرے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک نیا ٹاپک کہ حج کتنے طرح کے ہوتے ہیں، حج کی قسمیں کتنی ہیں اور ان کی ادائیگی کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے، نصوص کتاب و سنت کے پڑھنے کے بعد جس چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے، جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج تمتع نمبر 1، حج افراد نمبر 2، حج قران نمبر 3۔ اور یہ تینوں قسم کے حج اسلام میں جائز اور مشروع ہیں۔ انسان ان تینوں میں سے جس قسم کا بھی حج کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب المناسک باب التمتع والاقران والافراد بالحج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے لیے نکلے۔ فمنا من اہل بعمرۃ ومنا من اہل بحج وعمرۃ ومنا من اہل بحج، متفق علیہ۔ تو ہم میں سے بعض لوگوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا، کچھ دوسرے لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، یعنی حج قران کا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا، یعنی حج افراد کا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں جو حدیث رسول سے ثابت ہے، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ البتہ حج تمتع کیا ہے، قران کسے کہتے ہیں اور افراد کی تعریف کیا ہے، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ ان کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات و مسنونات کیا ہیں، یہ ہمیں جاننا از حد ضروری۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تمتع کسے کہتے ہیں، اس کے ارکان و واجبات کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، ہم اسے آپ کے سامنے قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حج تمتع، تمتع اس کا لغوی معنی ہے الانتفاع، فائدہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا۔ تمتع یتمتع تمتعا، فائدہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج تمتع کہتے ہیں کہ انسان حج کے مہینے میں میقات پہنچ کر سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھے، عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئے اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دے، اتار دے اور ایام حج کا انتظار کرے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ کا دن آ جائے تو دوبارہ مکہ مکرمہ ہی سے جو اس کی رہائش گاہ ہے وہاں سے وہ از سر نو پھر سے حج کا احرام باندھے اور تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کو روانہ ہو۔ یہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ انسان ایک ہی سفر میں حج کے مہینے کے اندر حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ادا کرتا اور دونوں کا لطف اور فائدہ اٹھاتا ہے، اور تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، اس کو حج تمتع کیوں کہا جاتا ہے۔ حج تمتع یہ سب سے افضل حج ہے، یعنی حج کی جتنی قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، افراد، قران اور تمتع، ان تینوں قسموں میں سب سے افضل ترین حج حج تمتع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم اجمعین اسی کے قائل ہیں کہ حج تمتع یہ افضل ترین حج ہے۔ تابعین میں سے اکرمہ، مجاہد، عطا رحمت اللہ علیہ مجمعین، ان سب کی بھی یہی رائے ہے کہ تمتع ہی کرنا چاہیے،
یہ سب سے افضل حج ہے۔ اسی طرح ائمہ کرام میں سے امام احمد بن حنبل اس طرف گئے ہیں، اور امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے کہ حج تمتع افضل ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمتع کا ذکر صریح الفاظ میں قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 196 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جو بھی انسان حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھا لے تو جو بھی قربانی اسے میسر ہو کر ڈالے۔ اللہ رب العالمین نے صریح الفاظ میں تمتع کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، جبکہ حج کی جو دوسری قسمیں ہیں افراد اور قران، صریح الفاظ میں قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ حج تمتع افضل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو حکم فرمایا، لوگوں حج تمتع کرو۔ چنانچہ وہ لوگ جو حج کا احرام باندھ چکے تھے لیکن اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، اگرچہ کہ انہیں کچھ تردد ہوا، وہ شک و شبہے میں تذبذب میں پڑ گئے، لیکن اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ لوگو اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی اپنے حج کے احرام کو، حج کی نیت کو عمرے میں بدل لیتا اور میں بھی حج تمتع کرتا، تب لوگوں کو یقین ہوا اور لوگوں نے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا اور حج تمتع اور متمتع کہلائے حج تمتع لوگوں نے ادا کیا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، کہ لوگوں سنو، عمرہ قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے حج تمتع کرنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ خود آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم فرمایا، اس کا ذکر بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا آل محمد من حج منکم فلیحل بعمرۃ فی حجۃ، کہ اے آل محمد دیکھو تم میں سے جسے حج کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حج کے ساتھ عمرے کو بھی ملا لے، حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے اور عمرے کا فائدہ اٹھا کر متمتع ہو جائے، یعنی حج تمتع ادا کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج تمتع حج کی ان تینوں قسموں میں سب سے افضل ترین حج ہے، جسے ہم لوگوں کو ادا کرنے کے لیے حریص ہونا چاہیے، اپنے اندر جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ بیرونی حجاج کرام جو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں عام طور سے وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک چیز قابل غور ہے، وہ کیا کہ یہ حج تمتع کا جو حکم ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم سے باہر، یعنی مکہ کے باہر جو لوگ رہتے ہیں، بیرونی ممالک کے جو حجاج کرام آتے ہیں ان کے لیے ہے۔ گویا دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے، صرف اس سے مستثنا وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ یا حدود حرم میں رہتے ہوں، اسی طرح مکہ مکرمہ کے اطراف و جوار اور ان علاقوں میں رہتے ہوں جہاں سے پیدل چل کر آنا اور حج کرنا ان کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ حج کے لیے بھی حج کے زمانے میں آ سکتے ہیں، اور اسی طرح عمرہ کرنے کے لیے بھی الگ سفر وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے حج تمتع کا یہ حکم نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ اہل مکہ اور اہل حرم وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، قران اور تمتع ان کے لیے جائز نہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا یہ تصور تھا کہ حج کے لیے الگ سفر کرنا ہے اور عمرہ ادا کرنا ہے تو اس کے لیے الگ سفر کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس مشقت کو لوگوں سے دور کر دیا اور اس قید و بند سے لوگوں کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ نہیں، ایک ہی سفر میں جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی زیارت کرتے ہیں وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر سکتے ہیں، دونوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہیں حج تمتع اور حج قران کرنا جائز ہے۔ اور اس طرح سے وہ رعایت جو بیرونی حجاج کو ہے وہ رعایت اہل مکہ کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اہل مکہ جب چاہیں وہ حج کے لیے بھی سفر پہ آ سکتے ہیں، اور ان کے لیے عمرے کا بھی الگ سے احرام باندھنا اور الگ سے سفر کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بآسانی وہ اسے انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس حکم سے انہیں مستثنا کر دیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ یہ تمتع کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ حج تمتع کرنے والے کو سب سے پہلے
میقات جا کر عمرے کا احرام پہننا چاہیے، اور مکہ مکرمہ آ کر عمرہ ادا کرنے کے بعد اسے اپنا احرام کھول دینا چاہیے، اتار دینا چاہیے اور حلال ہو جانا چاہیے، اور پھر ایام حج کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب ایام حج آ جائیں تو اسے دوبارہ اثر نو حج کا احرام پہننا چاہیے۔ 8 ذی الحجہ کا نام یوم الترویہ ہے۔ یوم الترویہ آنے پر مکہ مکرمہ سے اپنی رہائش گاہ ہی سے، مکہ مکرمہ میں جہاں حاجی ٹھہرا ہوا ہے وہاں اپنی رہائش گاہ ہی سے، یعنی اپنے ہوٹل سے، اپنے فندق سے یا اپنے گھر سے، جو حج تمتع کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کا احرام پہنے اور حج کی نیت سے لبیک حجن کے الفاظ ادا کرتے ہوئے منی روانہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ احرام پہننے سے پہلے غسل کر لینا اور خوشبو لگا لینا یہ سنت رسول ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ کے حوالے سے میں روایت آپ کو بتا چکا ہوں۔ حج تمتع کرنے والے کو 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کے دن اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر، یعنی اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر منی کے لیے روانہ ہونا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج باب فی المواقیت میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو مکہ میں مقیم ہیں وہ اپنے گھروں ہی سے احرام باندھ کر نکلیں، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ جو مقامی باشندے ہیں انہیں بھی حج کی نیت سے اپنے گھروں ہی سے احرام باندھنا چاہیے اور منی کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ البتہ ایک چیز واضح رہے کہ حج افراد اور حج قران کرنے والے حجاج وہ میقات سے باندھا ہوا اپنا پہلا احرام اسی کے ساتھ وہ 8 ذی الحجہ کو منی کی طرف روانہ ہوں گے۔ انہیں 8 ذی الحجہ کو کوئی نیا احرام پہننے اور نئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف حج تمتع کرنے والے کے لیے ہے کہ وہ 8 ذی الحجہ کو اثر نو حج کی نیت سے احرام پہنے اور تلبیہ پکارے۔ احرام پہننے کے بعد بآواز بلند تلبیہ پکارنا چاہیے، اور تلبیہ کے الفاظ جیسا کہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہیں تلبیہ کے الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے۔ اور پھر 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے تلبیہ پکارتے ہوئے منی کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، اور وہاں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کی نماز فجر جماعت کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے، یعنی 2 رکعت ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی سنت رسول ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب 8 ذی الحجہ کا دن آیا یعنی یوم الترویہ، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے مقام سے احرام باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پر سوار ہو کر احرام باندھ کر نکلے، اور آپ نے منی پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کی، اور اس طرح آپ وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو روشنی پھیل جانے کے بعد آپ عرفات کو روانہ ہوئے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حج تمتع کرنے والے کے لیے کہ وہ وہاں پہنچ کر یہ 5 نمازیں میدان منی کے اندر باجماعت ادا کرے اور قصر کر کے یعنی 2 رکعت پڑھے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سورج پوری طرح روشن ہو جائے، روشنی پھیل جائے، یعنی چاشت کا وقت ہو جائے، تو انسان کو عرفات کے لیے روانہ ہونا چاہیے، اور حاجی کو یہاں سے عرفات جانا چاہیے۔ البتہ عرفات جاتے ہوئے راستے میں وادی نمیرہ کے اندر وقوف کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اگر موقع ملے، بہت زیادہ رش نہ ہو اور بھیڑ بھاڑ ایسی نہ ہو، تو انسان کو سب سے پہلے عرفات نہ جا کر راستے میں وادی نمیرہ کے اندر ٹھہرنا چاہیے، اور 9 ذی الحجہ کو وادی نمیرہ سے زوال آفتاب کے بعد عرفات کے میدان میں گھسنا چاہیے، اور وہاں پہنچ کر امام حج کا خطبہ سننا چاہیے، اور پھر عصر کے وقت ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ 2 رکعت کر کے ادا کرنا چاہیے۔ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جبل رحمت کے دامن میں اگر جگہ مل سکے تو وہاں پر اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھا کر بلند کر کے
دعائیں کرنا چاہیے. لیکن اگر جبل رحمت کے دامن میں حجاج کرام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان کی بھیڑ بھاڑ ہونے کی وجہ سے آپ کو جگہ نہ مل سکے تو عرفات کے میدان میں جہاں کہیں جگہ میسر آئے، ظہر اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اور اللہ سے قرآنی اور نبوی دعائیں یا اسی طرح جو کچھ آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اپنی بخشش کرانا چاہتے ہیں، وہ دعائیں آپ کو کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی ہی کے اندر یہ بات بھی فرمائی ہے، وقفت ہا ہنا. راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وقفت ہا ہنا وعرفۃ کلھا موقف. کہ صحابہ کرام سنو، میں یہاں جبل رحمت کے دامن میں آ کر ٹھہرا ہوں، میں نے یہاں وقوف کیا ہے، لیکن یہ عرفات کا میدان پورا کا پورا وقوف کے لیے ہے. جہاں حاجی ٹھہرنا چاہے وہاں ٹھہر کر وہ وقوف کر سکتا ہے، اور وہاں مغرب کی اذان تک حجاج کرام کو دعائیں کرنی. سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے اور بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پکارنا چاہیے، تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کرنا چاہیے، الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے کلمات کا ورد کرنا چاہیے. اور اس طرح اس پورے سفر میں مزدلفہ پہنچنے تک اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار بکثرت کرنے چاہیے. پھر 9 ذی الحجہ کی رات میں مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر کر کے پڑھنا چاہیے. نماز کے بعد مزدلفہ کے میدان میں اگر مشعر حرام کے بغل میں جگہ مل سکے یا مشعر حرام کے پاس جگہ مل سکے تو یہ افضل ہے، اور اگر مشعر حرام کے دامن میں آپ کو جگہ نہ ملے تو مزدلفہ پورا کا پورا وہ قیام کے لیے ہے. نماز مغرب اور عشاء کی ادائیگی کے بعد انسان کو سو کر کے رات گزارنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ جاگ کر عبادت کرے. مزدلفہ کے میدان میں سونا یہ بھی عبادت الہی ہے، جس کا ذکر صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی میں ہے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ آپ نے قصر کے ساتھ پڑھائی، اور اس درمیان یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان آپ نے کوئی نفل نماز وغیرہ ادا نہیں کی، اور نماز کے بعد آپ طلوع فجر تک وہاں پر آرام فرماتے رہے، یعنی سوتے رہے. آپ نے اپنے آپ کو عبادت الہی کے لیے نہیں جگایا یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی، فجر صادق طلوع ہو گیا. تو یہ ہے سنت رسول. مزدلفہ کے میدان میں انسان کو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سو کر کے رات گزارنا چاہیے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے. فجر کی اذان کے بعد نماز کو باجماعت ادا کرے، اور نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف پھر اٹھا لے، اور مشعر حرام کی دامن میں اگر جگہ مل سکے تو افضل ہے وہاں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. بیچ میں تلبیہ اور تکبیر و تحلیل کے الفاظ بھی بلند کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکلنے کے قریب ہو جائے اور اچھی طرح روشنی پھیل جائے. روشنی پھیل جانے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے مینا کو روانہ ہو جائے. یہاں سے اگر میسر ہو سکے تو کنکریاں چن لے. مزدلفہ کی پہاڑی کے پاس سے 7 کنکریاں جو انسان جمر عقبہ کو پہلے دن مارتا ہے وہ کنکریاں یہاں سے چن لے، اور پھر مزدلفہ سے سورج نکلنے سے کچھ پہلے ہی یہاں سے روانہ ہو جائے. البتہ وہ لوگ جو معذور ہوں، ہینڈی کیپ ہوں، یا خواتین جن کے ساتھ بچے ہوں، ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اور پہلے بھی نکل سکتی ہیں. فجر کی نماز ادا ہو گئی اور وہ سفر کر سکتی ہیں، یا جو معذور لوگ ہیں وہ پہلے یہاں سے مینا کو روانہ ہو سکتے ہیں. مینا کے راستے میں حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ تکبیر و تحلیل کے ساتھ اللہ سے قرآنی اور نبوی دعائیں بھی کرتے رہیں، یا جو کچھ انہیں اپنے الفاظ میں مانگنا ہے وہ بھی اللہ سے وہ مانگتے رہیں. مینا پہنچنے کے بعد جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے تو چاہیے کہ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو جا کر کے 7 کنکریاں ماری جائیں. یہ جمرہ عقبہ وہ جمرہ ہے جس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، جو سب سے آخری جمرہ ہے.
پہلے جمرہ کا نام جمرہ اولا ہے، اور جو بیچ میں ہے اس کا نام جمرہ وسطیٰ ہے، اور جو سب سے آخر میں مکہ کی طرف ہے اس کا نام جمرہ عقبہ ہے۔ حاجی کو مینا پہنچنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ وہ جمرہ عقبہ کے پاس جا کر اسے 7 کنکریاں مارے، اور پھر وہاں سے واپس آ کر کے اپنے مکان پر، اپنی جگہ پر، اپنے خیمے پر، یا جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے یا جہاں مذبح ہے، قربان گاہ ہے، وہاں جا کر کے وہ قربانی کرے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد جا کر کے قربانی کرے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ارکان اور احکام ہیں، بات ہوتی رہے گی، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور دیکھتے رہیے فضائل حج۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔